نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، اور یقیناً اصحاب الایکہ درختوں کے جھنڈ والے وہ بھی یقیناً ظلم کرنے والے تھے. فانتقمنا منہم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں واضح راہ پر ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر نے رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو اپنی آیات. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر امن سے رہنے کے لیے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑا ان کو چیخ نے صبح صبح. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس کام نہ آیا ان سے جو وہ کماتے تھے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحجر آیات نمبر 78 سے لے کر 84 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مسلسل بے راہ روی کا شکار ہوئی اور حضرت نے ان کو بڑے دلائل کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن ان پر بدنصیبی غالب ہوئی اور انہوں نے اللہ کے سچے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، پتھر بھی برسائے، چیخ بھی آئی، زمین کو بھی الٹ دیا. اور اہل مکہ سے اللہ فرماتے ہیں یہ بستی تمہاری راہ پر ہے، تم اس کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور عذاب کے دو اور نمونے ہیں، ایک اصحاب الایکہ اور دوسرا اصحاب الحجر.
اصحاب الایکہ سے قوم مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے، اور اصحاب الحجر سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود مراد ہے۔ کیونکہ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، درختوں کے جھنڈ، تو مدین میں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے وہاں پہ جھاڑیاں اور جھنڈ اور درخت تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ بھی آیا ہے، اور سورۃ الشعراء میں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، وہاں اصحاب الایکہ بھی آیا ہے۔ تو یہ دونوں اسی بستی کے یا اسی قوم کے نام ہیں۔ بہرکیف حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ کی جانب گئے، مدین والوں کی جانب گئے، اور مدین والے اصحاب الایکہ ایک تو شرک کرتے تھے، اور ان کو حضرت نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود اور کوئی الہ نہیں ہے۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کی چیزیں فراڈ اور دھوکے کے ساتھ بٹور لیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے منع کیا اور ارشاد فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو، جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا دو، دھوکہ فراڈ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن قوم نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو اپنی نماز روزہ کر، تو ہمیں اس سے کیوں روکتا ہے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہوئے گئے، جن کی عبادت سے تو ہمیں روک رہا ہے، تو ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے ہوئے گئے ہیں، باقی تو اپنے نماز روزے کے ساتھ رہے، کاروبار کو تو نہیں سمجھتا، یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، لہٰذا تو ہمیں کاروباری مشورے مت دے۔ تو جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کو مسجد تک رکھو، مسجد تک محدود رکھو، بازار میں دین کا کیا کام ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنی دعوت کو مسجد تک محدود رکھیں، نماز روزے تک رکھیں، کاروبار ہم جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے جیسے نماز میں رکوع سجدے کے احکامات بتائے ہیں، ایسے ہی بازار میں خرید و فروخت کے احکامات بھی بتائے ہیں، اور یہی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اب بھی دیکھیے کہ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے اور کہاں نہیں باندھنے، آمین کیسے کہنی اور کیسے نہیں کہنی، ان مسائل میں خوب الجھ رہے ہوں گے، لیکن سود کا پیسہ آ جائے، رشوت کا پیسہ آ جائے، کاروبار میں حرام طریقے سے کاروبار کا مال جہاں بھی آ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کاموں کو تو دین سمجھا ہے اور اس کام کو دین نہیں سمجھا، سمجھا کہ بس دین یہیں تک ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس دین اسی چیز کا نام ہے۔ حالانکہ اس چیز کا صرف نام دین نہیں، دین تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موڑ پہ جو رہنمائی کرتا ہے وہ اللہ کا سچا دین ہے، اور ہر موقع پر دین کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو قوم شعیب نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام سے یہی بات فرمائی، یہی کہی کہ آپ اپنی نماز روزے میں رہیں، آپ کاروبار کو نہیں سمجھتے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں، کیا ہم اپنے کاروبار بھی اچھے طریقے سے نہ کریں؟ آپ مشورہ دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیکن حضرت بار بار سمجھاتے رہے۔ سورہ ہود میں ہے کہ قوم شعیب نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر تو ہماری برادری کا نہ ہوتا نا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دیتے، رجم کر دیتے تجھے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تو کوئی ہم پر غالب نہیں، تو کیا کر لے گا ہمارا؟ حضرت نے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، میری برادری تمہیں نظر آتی ہے کہ میں برادری کا ہوں، اس رب کی طرف نہیں دیکھتے ہو جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سمجھاتے رہے
کہ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، لیکن جو قوم دھوکے پر آ جائے پھر اس کو کون روکے؟ آج ہماری قوم بھی من حیث القوم، کہتے ہیں نا للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، جب اکثر ہو جائے تو سمجھو کہ سب ہی ہو گئے، کچھ لوگ ہی بچے ہیں نا۔ للاکثر حکم الکل، جو بازاروں میں دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی انصاف کرنے والا سچا تاجر ہے، جو جھوٹ بھی نہیں بولتا اور خیانت بھی نہیں کرتا، اس کا تو بڑا درجہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو خیانت نہیں کرتا اور سچ بولتا ہے۔ اب ان دو لفظوں میں فضیلت تو بہت بڑی ہے، لیکن پابندی بھی تو ہے نا۔ نمبر ایک، خیانت نہیں کرتا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دو نمبر چیز نہیں بیچتا، کوئی دو نمبر چیز، کوئی گھٹیا چیز نہیں بیچتا، خالص چیز بیچتا ہے، یہ ہو گیا امانت دار۔ بالکل کوئی دور ملاوٹ والی تو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، بالکل خالص چیز۔ اور نمبر دو، جھوٹ نہیں بولتا کہ چیز جناب پرانی ہو پرسوں کی اور کہے جی بالکل تازہ مال ہے، ایسا نہیں کرتا۔ سچ بولتا ہے اور خیانت نہیں کرتا۔ یہ دو کام جس تاجر کے اندر آ گئے، حضور فرماتے ہیں مع النبیین والشہداء والصالحین، اس کی اتنی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انبیاء اور شہداء اور صالحین کی صحبت نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بیٹھا دکان پہ ہے، کاروبار پہ ہے، بس یہ دو کام، لیکن یہ دو کام ہیں بڑے مشکل۔ اب اگر ان دو شرطوں پر پرکھا جائے تو میرے خیال میں بہت کم بچیں گے، صحیح ہیں ایسے اللہ کے نیک لوگ، لیکن بہت کم بچیں گے۔ اکثریت کیا ہوگی؟ جن میں امانت داری بھی کوئی نہیں ہوگی اور جن میں صداقت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اب جن میں امانت داری اور صداقت نہیں ہے وہ یہی قوم شعیب کے ساتھ ہے، اصحاب الایکہ کے ساتھ ہے۔ یہی دو چیزیں تو ان میں نہیں تھی نا، دیانت داری نہیں تھی، خیانت تھی، اور خیانت کے ساتھ ساتھ جھوٹ تھا۔ فراڈ انہی دو باتوں پہ ہوتا ہے، خیانت بندہ کرے، جھوٹ بولے اور نظام چلائے اپنا، چیز گھٹیا ہو، چیز ملاوٹ والی ہو، اور پھر جناب کیا کرے اس کو اچھی بتائے، اسی کو تو خیانت کہتے ہیں۔ تو یہ دو کام قوم شعیب میں تھے، حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ باز نہ آئے، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے بازار میں، ایک صاحب نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا بیچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیک فرماتے تھے، حضور نے چیک کیا تو نیچے دانے جو تھے وہ گیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر تو دانے بڑے اچھے صاف ستھرے خشک نظر آ رہے ہیں، نیچے گیلے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ بارش آئی تھی تو یہ ان پہ پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا یہ گیلے دانے کو سامنے رکھنا تھا نا، تاکہ گاہک دیکھے کہ اس کے اندر کچھ دانے گیلے بھی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے یوں سوچ لیجئے، آج تو میں نے سودا بیچ لیا فراڈ کر کے، لیکن اگر دن قیامت کے حضور نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر کس میں سے ہوگا؟ یہ بات اللہ میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کا مال بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب آج جناب بیچ لیا، آج جناب نظام چل گیا، لیکن کل روز محشر میں رب کے سامنے بھی تو جانا ہے نا، وہاں کیا جواب ہوگا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو ان کی دکان پہ کپڑے کا ایک تھان تھا جو بیچ میں سے خراب تھا، واللہ عالم کٹا ہوا تھا یا جو بھی تھا، لیکن کچھ خرابی تھی اس میں۔ تو جو ملازم ان کی دکان پہ تھا اس کو بتایا کہ اگر کوئی گاہک آئے تو یہ والا تھان جب دینا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ اس میں عیب ہے۔ خود کہیں چلے گئے، اتفاق سے تھوک کا کوئی گاہک آ گیا، اس نے کئی تھان خریدے، ان میں وہ تھان بھی چلا گیا، اور اس ملازم نے اس گاہک کو کوئی نہ بتایا، وہ جو عیب تھا بتانا بھول گیا یا جیسے بھی، بس اس نے کوئی نہ بتایا۔ شام کو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس جب دکان پہ تشریف لائے تو کہا جی مال تو بڑا بکا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی بس تھوک کا گاہک آیا، یہ سارے تھان میں نے بیچ دیے۔ کہا ان میں وہ ایک خراب جو تھان تھا، کہا جی وہ بھی بک گیا۔ ان کو بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے،
اس نے کہا جی میں تو بھول گیا ہوں، نہیں بتایا تھا۔ اب میں اگر ہوتا کہتا شاباش بڑا زبردست کام کیتا ہی، خراب بھی بیچ میں بیچ دیا تو کمال کیا نا جی، میں تو شاباش دیتا بھائی چلو جان چھٹی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا تو نے بتایا نہیں کہ اس میں عیب ہے؟ اس نے کہا جی میں بھول گیا ہوں۔ او اللہ کے بندے، اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے سارا مال ہی اپنا مشکوک کر دیا۔ چنانچہ وہاں سے گھوڑا لیا اور ان قافلے والوں کے پیچھے گئے، اور پتہ نہیں کہاں جا کر وہ پہنچ چکے تھے، ان کو وہاں ملے اور ان کو کہا رک جاؤ، کپڑے تم لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا بزرگوں پیسے دے لے کے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارے اندر کوئی قصور نہیں، قصور تو ہمارے ملازم نے کیا ہے کہ اس نے آپ کو بتایا نہیں، ان میں ایک تھان کٹا ہوا ہے وہ خراب ہے، اور نکالو میں تمہیں بتاؤں۔ وہ بتایا کہ یہ تھان جو ہے نا یہ خراب ہے، اب تم چاہو تو جتنا اس میں نقصان ہے وہ نقصان کے پیسے واپس لے لو، سارا تھان واپس کرنا چاہو تو سارے تھان کے پیسے واپس لے لو۔ جب بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر اور امانت دار تاجر۔ جب وہ سچ بولے گا اور عیب نہیں چھپائے گا، حضور فرماتے ہیں جب عیب نہ چھپایا جائے، سچی بات کی جائے تو ان کے کاروبار میں برکت دی جاتی ہے، اور جب عیب چھپائے جائیں اور جھوٹ بولا جائے تو برکت ان کے کاروبار سے اٹھا لی جاتی ہے، اور جب برکت اٹھ جاتی ہے پیسہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، پریشانی ادھر بھاگ ادھر بھاگ، زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں اللہ کا غضب اور ناراضگی کس کے علاوہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو چیز عیب والی ہے اس کو سامنے رکھو۔ اسی طرح آپ بازار میں تشریف لے گئے، دکاندار سودا تول رہے ہیں تو حضور آواز دیتے ہوئے جا رہے ہیں بھئی جھکتا ہوا تولو، جھکتا ہوا تولو، مطلب کلو ہے تو 4 دانے فالتو ڈالو، کم ایک دانہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جھکتا ہوا تولو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ قوم شعیب نے ان باتوں میں سے کسی بات پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سنیے ذرا اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یقیناً اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں قومیں، اوپر قوم لوط کا ذکر ہوا وہ، اور اب آگے قوم شعیب، اے مکے والو یہ دونوں قومیں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، واضح شہراء پر ہیں۔ جب مدین جاتے تھے نا اہل مکہ تو یہ بستیاں دونوں راستے میں آتی تھیں، رب کہتا ہے یہ دونوں بستیاں تو تمہارے راہ گزر پر ہیں، کوئی ان کے کھنڈرات دیکھ کر عبرت تمہیں حاصل کوئی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر نے رسولوں کو۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود۔ اصحاب الحجر، حجر ایک وادی کا نام ہے، اور قوم سمود، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود وہ ہے جنہوں نے پتھروں کو تراشا وادیوں میں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ المرسلین جمع ہے، حالانکہ اصحاب الحجر کے پاس ایک رسول گئے تھے، صالح علیہ السلام ایک ہی ہے نا جی، بولتے نہیں ایک نا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، المرسلین، سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ سارے انبیاء کی دعوت متفق کا ہے، جس نے ایک رسول کا انکار کیا گویا کہ اس نے سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جھٹلایا اصحاب الحجر نے رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی آیات دی تھیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا پتھر سے اونٹنی نکلے تب ہم تجھے مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی کو نکال دیا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، حضرت نے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی بن کر آئی ہے، لیکن فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے اللہ کی نشانی سے بھی اعراض کر لیا، معجزہ مانگا اور پھر اس کو مانا کوئی نہیں۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ گھروں سے وہ پہاڑوں سے تراشتے تھے گھر
پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے، آمینین، بڑے پرامن رہنے والے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ تراش لیے، ان میں سے کئی قسم کے راستے بنا لیے اور بڑے پرامن اپنے گھر بنا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے مضبوط گھر انہوں نے بنا لیے، لیکن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح صبح ایک چیخ نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ وہ صالح علیہ السلام کو کہتے تھے اتنے مضبوط ہمارے گھر، یہاں پہ عذاب کیسے آئے گا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ہی چیخ ماری اللہ کے امر سے فرشتے نے، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب الٹے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑا ان کو چیخ نے صبح صبح، وَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان سے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ مکان بناتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، اللہ کے انبیاء کی دعوت کی طرف غور کوئی نہ کیا، تو یہ جو کچھ بنایا تھا ٹھیک ہے، 4 دن کی دنیا کی زندگی تو شاید آرام سے جی لی ہوگی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ان چیزوں میں سے کچھ بھی کام نہ آیا۔ رب کہتے ہیں لوگو مجھے یاد کرنے کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، جن دھندوں میں تم پڑے ہوئی ہو ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا